سمجھ رہے نا؟ تقدیر کو یاد رکھنا. انسان کسی بھی نقصان، کسی بھی مصیبت، کسی بھی بیماری کو ایسا سمجھتا ہے جس کو نہیں ہونا تھا. یاد رکھو میرے اس جملے کو. انسان اپنی کسی بھی مصیبت، اپنے کسی بھی بیماری اور اپنی کسی بھی نقصان کو لے کر ایسا سمجھتا کہ نہیں ہونا تھا. بھائی یہ کیوں ہوا؟ نہیں ہونا تھا، نہیں ہونا تھا. آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ جو کچھ پیش آیا وہ چیز خود فطرت کے قانون کے مطابق ہے. میرے زندگی میں جو بھی ہوا وہ خود میرے زندگی میں جو بھی معاملات آئے، مصیبتیں آئی، وہ فطرت کے قانون کے مطابق ہے، تو وہ کبھی ذہنی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا. جب یہ سمجھتا نا کہ تقدیر کے مطابق جو بھی ہو رہا تو وہ ذہنی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا. ہم کہتے نہیں ہونا تھا. پرابلم یہاں ہے اصل میں. ہم کہتے ہیں کہ میرا بچہ بیمار ہوا، نہیں ہونا تھا. میرے شوہر کا یا میرے بھائی کا یا میری بیوی کا کچھ تو بھی نقصان ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، نہیں ہونا تھا، نہیں ہونا تھا. اگر انسان یہ مان لے کہ ایسا ہونا تھا، ہوتا رہتا ہے، ہونے والا ہے، ہو کر رہے گا، یہ زندگی کا حصہ ہے، ہو گیا تو ٹینشن ختم. کیا یہ زندگی کا حصہ نہیں ہے؟ بیماریاں نہیں آتی، تکلیفیں نہیں آتی، مصیبتیں نہیں آتی؟ کیا لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. سب کچھ ہماری زندگی میں ہونے والا ہر پرابلم، اس پرابلم کو لے کر اگر ہم یہ سوچے یہ میری زندگی کا حصہ ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، ہونے والا تھا، ہو گیا، خلاص. تو کیوں پھر ٹینشن کیوں؟ اللہ کے لیے غور کرنا. مثال کے طور پر آندھی، طوفان، بارش، جب یہ چیزیں آتی ہیں نا، اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں جی؟ یہ سب فطرت کے قانون کے مطابق ہے، ہو گیا ہے نا. بارش آئی تو کوئی یہ بولتا ارے بارش کیوں آئی، نہیں آنا تھا بارش، ایسا کیسا آئی؟ بارش کو لے کر کوئی غم کرتے؟ بولیے نا. کوئی بیمار ہوتے؟ طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، ہوا چلی، اس کو لے کر ایسے کیسے ہوا، نہیں ہونا تھا، نہیں بولتے. کیا سمجھتے؟ یہ تو فطرت کے قانون کے مطابق ہے، اللہ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، ہو گیا، خلاص. اچھا ٹھیک ہے، جب بارش، طوفان اور آندھی کو تو ہم معتدل انداز میں لیے، یعنی پازیٹیو انداز میں لے لیے، لیکن یہی معاملہ زندگی کے معاملات میں ہم لوگ نہیں سوچتے ہیں. جیسے بارش آتے ہی ہم سوچے کہ ٹھیک ہے بھئی ہو گیا، آنا تھا آ گیا، ہونا تھا ہو گیا. کسی کا گھر گر گیا، کسی کی گاڑی چلی گئی، کسی کا کچھ نقصان ہوا، بہت سارا نقصان ہوا، ابھی حال میں ہم دیکھیں، ہونا تھا ہو گیا. لیکن زندگی میں اگر کوئی بیمار ہوا، کوئی تکلیف آئی، تب بھی اگر ہم ایسا ہی سوچتے کہ ہونا تھا ہو گیا، تو پھر ذہنی بیماری کا شکار ہم لوگ نہیں بنتے. جس کا کوئی نہیں، یاد رکھو اس بات کو بھی. ہم کیا سمجھتے؟ ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے، تھا اکیلا سہارا، وہ ختم ہو گیا. اب ہر آدمی کا اپنا اپنا معیار ہے. کسی کو بیٹا ہے، کسی کو بھائی ہے، تو کسی کو شوہر ہے، کسی کو کوئی ہے، کچھ تو بھی ہے. نہیں، ایک ہمارا سہارا تھا، وہ ہے سو سہارا بھی ختم ہو گیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اس سوچ کو لے کر بیمار ہونا. یاد رکھتے اگر جس کا کوئی نہیں ہے اس کا اللہ ہے. اگر ہر مسلمان یہ سوچتا تو وہ کیسے اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی. یاد رکھو، جس کا کوئی نہیں ہے لیکن اس کا اللہ ہے، اور وہ اللہ کیسا ہے؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. میرا کوئی نہیں ہوگا لیکن میرا اللہ تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے کھلانے کا وعدہ کیا، جو میری بیماریوں کو شفا کرتا ہے، جو میرے لیے زمین و آسمان، سورج چاند، آسمان ہواؤں کا انتظام کیا. یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ مجھے میری ماں نے میرے ماں جیسی 70 ماؤں کی محبت کرنے والا میرا رب ہے. تو پھر وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی غم میں نہیں چلے جاتا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. حادثات آتے ہی بی پی لو ہو گئی یا بی پی بڑھ گئی بول کے اس کو خود کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا نہیں پڑتا.
یاد رکھو اس بات کو. اسی طرح جب انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. اللہ کی رضا پر راضی ہونا جو مقدر میں ہے وہ ضرور ملے گا، یہ سوچنا. اور آپ کی ہمت اور آپ کا رب، آپ کی ہمت، آپ کا رب آپ کے مسئلے سے بڑا ہے، اس بات کو بھی یاد رکھو. مسئلہ آیا، یہ مسئلے سے بڑا میرا رب نہیں ہے، اس پریشانی سے بڑا میرا رب نہیں ہے، میری ہمت اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس مسئلے سے میں نکل سکوں. اگر یہ بات یاد رہے تو پھر وہ ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہوتے.